اس جاؤکم من فوقکم، یہ میں بتا چکا ہوں، فوق کے لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، شمال سے آئے یہودی، بنو نذیر، بنو قینقاع اور ان کے ساتھ خیبر کے یہودی، اور فوق دوسرا جو ہے نجد کا علاقہ، اسے بنو غطفان اور ان کے بہت سے قبیلے ساتھ جو ہے آئے۔ تو اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، تم سے نیچے، مدینے سے نیچے بدر کی طرف اترے، اور بدر سے پھر نیچے اور جا کر جو ہے وہ تہامہ کا سفر ہوتا ہے، یہ جو پہاڑی سلسلے سے لے کر اور ساحل تک کا جو علاقہ میدانی ہے، یہ تہامہ کہلاتا ہے۔ یہ نشیب میں، ساحل کے ساتھ تو جگہ جو ہے نشیب میں ہوتی ہے۔ اسفل منکم وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، یہ ہے الفاظ، جب نگاہیں، اب اس میں لفظی ترجمہ ہوگا ٹیڑھی ہو گئی، کج ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکیں، ایک یہ ہے کہ آپ میں جرت نہیں ہے اور آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے بلکہ نگاہ ہٹا لیتے ہیں، بزدلی کی علامت۔ لیکن ہم جو کہیں گے یہاں ترجمہ کریں گے جب آنکھیں پتھرا گئی تھی خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، اٹ سیمز ٹو بی دی اینڈ، اب تو خاتمہ ہو جائے گا، 12,000 کا لشکر، ہم کل 3,000، ان میں بھی منافقین شامل ہیں، 1,000 تو منافق ہوگا، تو اب کیا ہوگا؟ گویا کہ امتحان اپنے پورے کلائمیکس پر آ گیا۔ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، اور دل جو ہے وہ آ کر یہاں حلق میں پھنس گئے۔ یہ ہوتا ہے دہشت کے عالم کے اندر، معلوم ہوتا ہے جسے اردو میں آپ کہتے ہیں دل بلیوں اچھل رہا تھا، اچھل رہا ہے دل خوف کی وجہ سے، اور جب اچھلتا ہے تو گویا کہ یہاں آ کر حناجر، یہ جو ہمارے حلقوم ہیں، یہاں پر دل جو ہے وہ آ گیا ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے ظن کر رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو کچھ اور توقع رکھتے تھے، یہ صورتحال کیا ہو گئی؟ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت اہل ایمان کا پورا امتحان ہو گیا۔ ابتلا، امتحان، آزمائش، یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ ہلا مارے گئے شدت کے ساتھ۔ یہ الفاظ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے امتحان اور آزمائش کی سختی کے اندر، جیسے کسی کو پکڑ کر جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جب کہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں روگ تھا۔ یہ نفاق کی پہلی سٹیج ہوتی ہے، یعنی ابھی جن کے ہاں نفاق کا ابھی آغاز ہی ہوا ہے، پورا تناور درخت نہیں بنا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے گروہ، ان کا حال ایک دم کیا ہو گیا؟ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے نکلے، ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمیں سبز باغ دکھائے گئے، ہم سے کہا گیا تھا قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے۔ حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، اس طرح کے محاصرے کے اندر ہم آ چکے ہیں، زندگی جو ہے خاتمے کے قریب آ چکی ہے۔ صورتحال اس درجے خوفناک بن گئی، اور جب کہ وہ کہہ رہے تھے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہ ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے یثرب والو تمہارا کوئی مقام، کوئی ٹھکانہ اب نہیں ہے، تم مقابلہ نہیں کر سکتے، لوٹ جاؤ۔ اور فرجعوا سے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، گھروں کو لوٹ جاؤ، امان طلب کر لو، محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو حوالے کر دو ان کے، یہ منافقین مدینہ کہہ رہے ہیں۔ اور ورجعوا کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس دین میں جو آئے تھے تو واپس جاؤ، پھر اپنے آبائی دین میں، کفار میں، مشرکین میں شامل ہو جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا، حضور ہمیں اجازت دیجیے۔ یقولون ان بیوتنا عورہ، اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، غیر محفوظ ہیں، اگر کہیں پیچھے سے حملہ ہو گیا بنو قریظہ کی طرف سے تو ہمارے تو گھروں میں خواتین بچے جو ہیں وہ تو سب کاٹ دیے جائیں گے گاجر مولی کی طرح، تو ہمیں واپس جانے کی اجازت دیجیے۔ حالانکہ وما ہی بعورہ، وہ نہیں تھے کھلے ہوئے، حضور نے انتظام کیا تھا، تمام خواتین اور بچوں کو ایک بڑی حویلی کے اندر جمع کر کے وہاں پہرا بٹھایا تھا، حضرت حسان ابن ثابت پہرے کے اوپر تھے، اور بڑی مضبوط حویلی تھی، تو وہ ایسا خطرہ نہیں تھا۔ لیکن فرمایا
ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، وہ نہیں چاہتے تھے مگر دوڑ جانا، فرار، جنگ سے پیچھے بھاگ جانا، جنگ سے بچ جانا، جانیں بچا لینا، یہ ان کا ارادہ تھا۔ تو یہ منافقین کا رد عمل ہوا ہے اس سچویشن پر۔ اس سے ظاہر ہو گیا کون منافق ہیں، کھل کر آ گیا لوگوں کے سامنے، ہر ایک نے پہچان لیا کہ یہ ہمارے ہاں کا، یوں سمجھیے اور ویک پوائنٹ، ہماری قوت کے اندر جو کمزوری کا ایک پہلو ہے وہ یہ ہے۔ اور یہ چیز ہے جو تمییز ہو گئی۔ سورہ آل عمران ہی کی آیت تھی، اصل میں سورہ آل عمران میں اور بہت قیمتی موتی تھے اس موضوع سے متعلق، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں، لہذا میں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اب غزوہ احزاب آج لیا ہے، ورنہ وہاں تھا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دے اسی حال میں جس میں تم ہو، تم گڑبڑ ہو، مومن منافق ملے جلے موجود ہو، گڑبڑ ہو، مسجد میں تو منافق بھی آتے، نمازیں پڑھتے، تو تم جو گڑبڑ تھے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیحدہ نہ کر دے۔ تو پاک اہل ایمان جن کے دل پاک تھے اور جن میں جو منور تھے نور ایمان سے، اور خبیث وہ منافقین، حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث کو جب تک کہ طیب سے پاک علیحدہ نہ کر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ نہیں چھوڑتا اس گڑبڑ صورتحال کے اندر۔